پشتنوں پر قتل عام خاموش ملک و ملا. اگر ہم حق کی بات کریں تو ہمارے اوپر سزائیں کون سی مسلط کرتے ہیں؟ اسپیکر یہ اس لیے نہیں بیٹھی کہ ادھر ہم نے صرف بیٹھنا ہے اور ادھر اجلاس کر کے پھر چلے جانا ہے. ہم نے جو اپنے قوم کی ترجمانی کرنی ہے، ہمارے عوام کیا سوچ رہے ہیں. ہمارے عوام ہم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری ترجمانی کی جائے. ترجمانی یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں جمہوریت کی بحالی. اور ہمیں یہ تانے دیے جا رہے ہیں. اچھا ہوا کہ میڈم صوبیہ نے جو ہے نا اپنے اس کی نفی کر دی، حالانکہ یہ بات نہیں ہوئی تھی. خواجہ آصف کی باتیں ریکارڈ پہ ہے، رانا ثناءاللہ کی باتیں ریکارڈ پہ ہے، سب پنجاب کی لیڈرشپ کی باتیں ریکارڈ پہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ تم اٹک پر آ کے دکھاؤ تو ہم تمہیں مان لیں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی ہم پاکستانی شہری ہیں، میں اٹک پار جاؤں یا ادھر آ جاؤں یا لاہور جاؤں یا سیالکوٹ جاؤں، جدھر بھی جاؤں میں جاؤں گا. میں نے جدھر بھی سیاسی قوت دکھانی ہے میں جاؤں گا، دکھاؤں گا. اور پھر این او سی والی تو بات ہی نہیں ہوئی تھی. لیکن جناب اسپیکر یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ جب ہم پشتونخوا سے جاتے ہیں تو پھر ہمیں ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے. اور ہمیں دوسرے اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ریاست دو دستور، یہ والی بات مزید نہیں چلے گی کہ ہمیں جو ہے نا پاکستانی شہری منوانے کے لیے ہمیں سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کے وفادار ہیں. لیکن ایسی وفاداری کب ثابت ہوگی؟ مر مر کے ہم جو ہے نا اپنی وفاداری ابھی تک ثابت نہیں کر سکے. میڈم اسپیکر یہ پورا ڈیورنڈ لائن ہم نے سنبھالا ہوا ہے، پشتونوں نے سنبھالا ہوا ہے. اور یہ چترال سے لے کر یہ ادھر تک جائیں. اگر ہم حق کی بات کریں تو ہمارے اوپر سزائیں کون سی مسلط کرتے ہیں؟ ہمارے سارے تجارتی راستے بند، ہمارا جو ہے نا تورخم بند، غلام خان بند، ہمارا انگور اڈا بند، چمن بند، نوے پاس بند. ہمیں کوئی تجارت کرنے بھی نہیں دیتا. لیکن وہ ہندوستان جو ہمارے پیچھے ازل سے لگا ہوا ہے، جو ہمیں جینے نہیں دیتا، ہماری سالمیت اور ہماری جو ہے نا ریاست کو مانتا ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ راستہ کھلا ہوا ہے. حالانکہ ہر شام کو سریمنی ہوتی ہے، گیٹ بند کر دیتے ہیں، لیکن تجارت پھر بھی چل رہی ہوتی ہے. اور فواد چودھری نے ٹھیک بیان دیا تھا. انہوں نے کہا تھا، فواد چودھری نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ پنجاب وہ پنجاب ایک ہی ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے سچ بات کی ہو تو اس کو ماننا چاہیے. ہم جو یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے پشتون جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں میڈم اسپیکر، یہ سب کو آواز اٹھانی ہوگی اور ان سب کو پتہ ہونا چاہیے، ان کے دل میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ پشتونوں نے جب شاہ شجاع افغان کو نہیں بخشا غداری پہ تو پھر یہ ہم یہ عوام نہیں بخشے گی. ہمارا دین اور ایمان ہے کہ ہم نے اپنی روایات کو اور اپنی زبان کو ٹھیک ٹھاک آگے لے کے جانا ہے. ہم نہیں لے کے جائیں گے تو قوم ہمیں نہیں چھوڑے گی. میڈم اسپیکر ہمارے کچھ ایسے مسائل ہیں، آپ دیکھیں گے کہ اتنی باتیں ہم نے کی ہے، اتنی زیادہ. اب جن کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ سن رہے ہیں کہ سن بھی نہیں رہے ہیں. اگر سن رہے ہیں تو انسنی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. پوری دنیا کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، اور یہ کس کی حکیمیت چل رہی ہے، کس کا قانون چل رہا ہے، کس کا ڈنڈا چل رہا ہے. یہ بیچ میں نون لیگ والے، یہ ویسی میں نثار باز خان ابھی بیٹھا نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا، لیکن میں اس کو یاد دلاؤں کہ پچھلے دنوں انہوں نے تقریر کی اور ہمیں کہا کہ ایک قسم کا اس نے ہم پہ طنز کیا اور کہہ رہا تھا کہ بابا ہم نے تو امینڈمنٹ جو ہو رہی ہے اس میں ساتھ نہیں دیا ہے. احمد کنڈی صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. میں صرف ان کو یاد دلاؤں کہ نثار باز خان آپ ہماری جان ہیں، ہمارے جگر ہیں، لیکن حقیقت بدل نہیں سکتی. آپ اپنے قائد کی وہ تقریر سن لے جب زرداری صاحب نے کہا کہ ہم امینڈمنٹ کا ساتھ دیں گے تو پھر انہوں نے بھی بیان دیا کہ ہم دیں گے. جب پیپلز پارٹی نے ریورس لگایا تو پھر انہوں نے بھی ریورس لگایا. ہمیں یہ نہ بتائیں کہ آپ اپنے اختیار میں، آپ اپنے اختیار میں نہیں ہیں. آپ جب اختیار میں ہوں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا، پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ اختیار میں کون ہے کون نہیں ہے. میڈم اسپیکر جو ہمارا
مین مسئلہ تھا. ابھی آپ یقین کریں کہ ہمارے کرک میں جو آئین کے مطابق 5 کلومیٹر ریڈیس میں آپ نے گیس پرووائڈ کرنی ہوتی ہے جتنی بھی انہیبیٹنٹس ہوتے ہیں, اور ادھر آج تک جو ہے نا کوئی 15-20 سال ہو گئے ہیں کہ انہوں نے گیس پرووائڈ, 6 دن سے ادھر دھرنا جاری ہے. اور ہم نے وفاقی حکومت سے بارہا اس کے بارے میں بات کی, لیکن مجال ہے کہ نہ ان کا کوئی بندہ آتا ہے, نہ ان کا کوئی نمائندہ آتا ہے, نہ ان کا کوئی جو ہے نا والی وارث ہے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. بھائی ہے ہماری حکومت, لیکن ہماری حکومت صوبائی ہے, ادھر تو وفاقی حکومت کا وہ ریٹ چلتا ہے. تو میڈم یہ ہمارا حال ہے, ہم سے کوئی پوچھتا تک نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے حالات اس نہج پہ چلے جائیں کہ پھر ہمیں کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ ہم دھمکی نہیں دے رہے ہیں, یہ ہم عوام کا مزاج بتا رہے ہیں کہ عوام نے ایسے اٹھنا ہے پھر کہ ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا. ہمیں ہمیشہ جو ہے نا میڈم, جتنے بھی پشتونخوا کے عوام ہیں, اپنے اخلاص نے مارا ہے. ہمارا اخلاص ہے اس ملک کے ساتھ, ہم ریاست کے لیے جان نچھاور کرنے والے ہیں. لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ حالات اس نہج پہ پہنچ جائیں گے کہ ہم جو ہے نا آگ کی طرح ایسے جو ہے نا جل جائیں گے کہ پھر ہم نہ ریاست کے کام آئیں گے, نہ ریاست ہمارے کام آئے گی. کیونکہ اس نہج پہ لانے والے ہمیں کون ہیں کہ ہمیں اپنے حقوق سے جو ہے نا وہ کرنے. اب جب میڈم سپیکر ایک دارالخلافے سے ایک طاہر داوڑ کی لاش جاتی ہے آگے میرلی میں, اور پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے ایک اور لاش گیل امن وزیر کی جاتی ہے اسی علاقے میں, لوگ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ ریاست کے بارے میں وہ لوگ کیا سوچیں گے؟ تو پھر تو وہ یہ شعر لازمی پڑھیں گے